بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جے آفیشیل چینل پر نئے آنے والے ناظرین سے گزارش ہے، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی دیے گئے بیل کے آئیکن کو آل پریس کر دیں تاکہ ہمارے آنے والے تمام ویڈیوز آپ کو ملتی رہے۔ تو شروع کرتے ہیں ناولز لاجواب دلہن کی باقی اقساط دیکھنے کے لیے لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گا، آپ وہاں سے ہمارے باقی ناولز واچ کر سکتے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں ناول لاسٹ ایپیسوڈ۔ میں نے گڑ گڑا کر دعا کی کہ اے اللہ مجھ پر اس سخت آزمائش سے محفوظ رکھ، جلد از جلد میرے لیے گشتگی کا سامان پیدا فرما اور مجھے میرے قادس دین پر ثابت قدم رکھ۔ رات کے 2 بج رہے تھے، میں کلام اللہ کی تلاوت کر رہی تھی۔ اس وقت محمد نے دروازے پر دستک دی۔ وہ شراب کے نشے میں مدہوش تھا۔ میں سوچ میں پڑ گئی کہ دروازہ کھولوں یا نہ کھولوں۔ پھر میں نے یہ فیصلہ کیا اور میں نے اپنے شوہر کو جگدارا آواز میں ڈانٹا۔ وہ دروازے کا پٹ تھامے کھڑا ہوا تھا۔ ذلیل شرابی مدہوش دیوانے، میرے گھر سے نکل جا، اب اس گھر میں تیرے داخل کی کوئی گنجائش نہیں۔ آج کے بعد میں تیرے لیے یہ دروازہ کبھی نہیں کھولوں گی، ہرگز نہیں کھولوں گی۔ پھر میں نے زور سے دروازہ بند کر دیا۔ میں نے سوچا کہ بے شک مجھے طلاق مل جائے، میں ایک بد کردار کی بیوی نہیں رہ سکتی، مجھے یہ جلد از جلد سعودی عرب بچھوڑ دے گا۔ یہ کہہ کے عاطف نے بے اختیار رونے لگی۔ ادھر اس کا شوہر خاموشی تماشائی کی طرح اس کی باتیں سنتا رہا۔ اس نے عاطف کی کسی بات کی تردید نہیں کی۔ اس کے پاس اپنے دفاع میں کہنے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ یہ اس بات کی واضح دلیل تھی کہ عاطف نے جو کچھ بیان کیا وہ 100% درست تھا، سارا قصور اس کے شوہر کا ہی تھا۔ عبدالعزیز نگاہ میں عاطف ایک عظیم صالح خاتون کی حیثیت اختیار کر چکی تھی۔ وہ فطرت مسرت سے جھوم اٹھا۔ اس کی نگاہ ماضی کی دھن سے آگے نکل کر قرن اول میں جا پہنچی۔ اس عاطف کی شخصیت میں سلف کی نیکوکار اور صاحب عزیمت خواتین کا عکس نظر آنے لگا۔ عبدالعزیز اپنے جذبات مسرت پر قابو پانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر وہ کوشش باوجود اپنے عکس روا پر قابو نہ کر پایا۔ یہ خوشی کے آنسو تھے جو عاطف کے حق میں تھے۔ اس محترم خاتون کے ایمان کی پختگی اور عزیمت و استقامت سے جگمگاتی ہوئی زندگی سے متاثر ہو کر اس کی آنکھیں آنسو کا نظارہ پیش کر رہی تھیں۔ عبدالعزیز کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہے اور کیا نہ کہے۔ اس دوران محمد کی آواز گونجی، شیخ عبدالعزیز، اب تم ہی ہم دونوں کے لیے فیصلہ سنا دو، ہم تمہارے فیصلے پر راضی رہیں گے۔ عبدالعزیز نے کہا، میں کیا سناؤں، تمہاری زندگی کے سارے پردے ہی جھلنی ہو گئے، سارے نقاب اٹھ گئے، تمہارے صاحب ایمان و عمل اور لائق تعظیم بیوی نے تمہارے کردار کی کتاب کے سارے عوارق کھول دیے، کوئی الجھاو اور کوئی بے چینی باقی نہیں رہی۔ اب تمہیں اپنی زندگی میں بنیادی تبدیلی پیدا کرنا ہوگی، یا تو تم اپنے کرتوتوں سے توبہ کرو اور سچے کھرے مسلمان بن جاؤ، اب اچھے شوہر کی طرح عورت کے ساتھ زندگی بسر کرو، ورنہ اپنی مومن بیوی کو طلاق دے دو تاکہ وہ اپنے گھر والوں کے پاس واپس چلی جائے، اس کے علاوہ تیسرا کوئی صورت نہیں۔ محمد کے سر جھک گیا، زبان گنگنا ہو گئی، کانٹوں لہو نہیں تھے، آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ وہ کچھ دیر اس طرح سکتے کی حالت میں رہا، کبھی ہلا میں گھورتا، کبھی زمین کی طرف نگاہ جھکا لیتا۔ اس کی آنکھیں بھیگتی اور آنسو برساتی رہی۔ پھر جیسے ہی اس کی سوئی ہوئی خود شناسی بیدار ہو گئی، اس نے اپنا سر اٹھایا اور سوچ کر بولا، میں عظیم بیوی عاطف، میں اتنے دنوں سے مریض تھا، اس نشے کا عادی ہو چکا تھا۔ بلا شبہ تم نے مجھے اسلامی آداب کی روشنی دکھائی، میں گمراہی کی راہ پر تھا، تم نے مجھے ہدایت کی راہ
دکھائی، میں مدہوشی تھا، تم نے میرا ہوس بحال کر دیے، میں تباہی کے سمندر میں ڈوبنے والا تھا، تم نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے غرق ہونے سے بچا لیا، تم نے مجھے اتنا قیمتی سبق دیا کہ میں اس زندگی بھر فراموش نہیں کر سکتا، جب تم نے مجھے سرد طوفانی رات میں گھر میں داخل نہیں ہونے دیا اور مجھے حقارت سے دھتکارا، تو بالشبہ تم میرے معاملے میں سخت دل تھی، مگر سچی بات یہ ہے کہ وہ وقت تھا ہی ایسا کہ تم میرے ساتھ نرمی کے بجائے سخت رویہ اختیار کرتی، نرمی کے ساتھ ایسا گرم رویہ بھی بسا اوقات پرانے مرض کے ازالے کے لیے تیر بحاف ثابت ہوتا ہے۔ لو، میں آج اور ابھی تمہارے اور شیخ عبدالعزیز کے سامنے اللہ تعالیٰ سے عہد کرتا ہوں کہ میں نے آج سے ہمیشہ کے لیے شراب چھوڑ دی، میں ہر وہ کام ترک کرنے کے وعدہ کرتا ہوں جس سے میرا پروردگار ناراض ہو، میری قیمتی بیوی عواطف، مجھ سے تم جیسے عظیم بیوی کی جدائی برداشت نہیں ہو سکتی، تم بڑی خوشی سے میرے ساتھ رہو، آج کے بعد میں کبھی نماز نہیں چھوڑوں گا اور اپنے ایمان و اخلاق کو سنوارنے میں کوئی تقصیر فرگشتہ نہیں کروں گا۔ شیخ عبدالعزیز کو یقین ہو چکا تھا کہ اب عواطف اور اس کے شوہر میں مصالحت ہو چکی ہے، چنانچہ اس نے ان کے پاس مزید ٹھہرنا مناسب نہیں سمجھا۔ محمد نے انتہائی گرمجوش کے ساتھ اسے الوداع کہا، پھر اس کی زندگی میں انقلاب آ گیا اور دونوں میاں بیوی ہنسی خوشی زندگی بسر کرنے لگے۔ عبدالعزیز واپس ہوٹل آ گیا، وہ وقتاً فوقتاً محمد سے ٹیلی فون پر رابطہ کرتا رہتا۔ ایک دن اسے معلوم ہوا کہ محمد ہسپتال میں ہے، وہ عیادت کے لیے ہسپتال گیا اور اس نے محمد کی مزاج پرسی کی۔ عواطف اپنے شوہر کے ہاتھ تھامے اسے بڑی محبت اور ہمدردی سے دیکھ رہی تھی، وہ کامل پردے میں تھی۔ عبدالعزیز نے عواطف سے محمد کے بارے میں پوچھا، عواطف نے بتایا کہ بالشبہ محمد نے اپنے وعدے کا لحاظ رکھا اور اخلاق و کردار کی بنیاد پر بے اترا، کچھ دنوں پہلے ہی جسے محمد کو میں نے دیکھا تھا وہ کوئی اور چیز تھی، اب وہ یکسر بدل گیا ہے اور انتہائی دیندار بن چکا تھا، حتیٰ کہ ہسپتال میں بھی اس نے نماز ترک نہیں کی۔ آخر میں عواطف نے انتہائی اختیار سے عبدالعزیز کا شکریہ بھی ادا کیا۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ناولز اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ اور بھی اس طرح کی مزید اچھی ناولز دیکھ سکیں۔ تو شکریہ، ملتے ہیں اگلی ناولز کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔